بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جو گفتگو ذکر کروں گا اس کا عنوان ہے کہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی والے عمل کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ نبیوں کا خواب سچا ہوتا تھا اور اللہ کی جانب سے ہوتا تھا۔ ایسی بات اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے حکم دینے جانے کے مترادف مانی جاتی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، یعنی اے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا اس پر عمل کیجیے، آپ مجھ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے لے کر چلتے ہیں اور مینا میں جا کر ذبح کرنے کی نیت سے ایک چھری ساتھ لی۔ مینا مکہ معظمہ سے 3 میل دور 2 پہاڑوں کے درمیان بہت لمبا میدان ہے۔ جب مینا میں داخل ہونے لگے تو ان کے بیٹے کو شیطان بہکانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا تو اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماریں، جس کی وجہ سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ دونوں باپ بیٹے آگے بڑھے تو زمین نے شیطان کو چھوڑ دیا۔ کچھ دور جا کر پھر بہکانے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسے اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماریں، وہ پھر زمین میں دھنس گیا۔ یہ دونوں آگے بڑھے تو پھر زمین نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر آ کر ورغلانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسے اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماریں، پھر وہ زمین میں دھنس گیا۔ اور اس کے بعد آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ ابھی ذبح کرنے نہ پائے تھے کہ اللہ کی جانب سے ندا آئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یعنی اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ پھر اللہ پاک نے ایک مینڈھا بھیجا جسے اپنے بیٹے کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی وفدیناہ بذبح عظیم، ذبح تو کیا مینڈھا اور ثواب مل گیا بیٹے کی قربانی کا، کیونکہ دونوں باپ بیٹے اپنے دل و جان سے اس کام کے انجام دینے کو طے کر چکے تھے جس کا اللہ کی جانب سے حکم ہوا تھا۔ باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے بخوشی لیٹ گیا، اپنی جانب سے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ جل شانہ کے یہاں نیت دیکھی جاتی ہے، اپنی نیت میں یہ دونوں سچے تھے۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فلما اسلما وتلہ للجبین، یہ واقعہ قربانی کی ابتدا ہے، اور حج کے موقع پر مینا میں جو کنکریاں ماری جاتی ہیں ان کی ابتدا بھی اسی واقعہ سے ہوتی ہے۔ انہی 3 جگہوں میں کنکریاں مارتے ہیں جہاں شیطان زمین میں دھنس گیا تھا۔ جگہ کی نشاندہی کے لیے پتھر کے مینار بنا دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا عبادت میں شمار ہو گیا۔ چنانچہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قربانی شروع ہو گئی۔ صاحب حیثیت پر قربانی کرنا واجب ہے، اور اگر کسی کی اتنی حیثیت نہ ہو اور قربانی کر دے تب بھی ثواب عظیم کا مستحق ہوگا۔
اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔